اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ مکر گئے ہیں وہ چاہتوں سے میری عادتوں کو بگاڑ کر۔ ہم سچے جذبات کو غلط لوگوں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاتھ سے اور بھی گزرے ہیں گراں مجھ پر، مگر مرحلہ تجھ سے بچھڑنے کا مجھے مار گیا۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ نفسیاتی حقائق آپ کی مشکل نوکری ہر بے روزگار کا ایک خواب ہے۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ اس دنیا میں اجنبی رہنا ٹھیک ہے، لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں اپنا بنا کر۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ بدل جاتی ہے زندگی کی سچائی اس وقت جب کوئی تمہارے سامنے تمہارا نہیں رہتا۔ نوچے مت، آرام سے کھائیں، ہم مردہ قوم ہیں، کہیں بھاگے تو نہیں جا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پھر وہ مجھ پر صلاۃ درود نہ بھیجے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ اگر کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر آپ خود کو تیز ترین سمجھتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین ہیں۔ اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کے بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو عقل آ چکی ہے۔ مل جائیں تو قدر نہیں کرتے، ویسے مخلص دنوں کے لیے ترستے ہیں لوگ۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، راز فاش کرنا غیروں کی عادت ہے۔ پریشان مت ہو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بہتر لکھ رکھا۔ بے فکر ہو جائیں، جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت سب ٹھیک ہو تو آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر بہانہ اور برے وقت میں تانا کوئی بھی اپنا ہو اکثر مار ہی دیتا ہے۔ کتنے عجیب ہیں نا لوگ، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ شکر کرو اس غم کا جس نے تمہیں خدا والا بنا دیا۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ ظاہر جیسا بھی ہو اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ قبولیت کا منظر قریب ہے، تم شکر کی تیاری کرو انشاءاللہ۔ حالات جیسے بھی ہوں مخلص لوگ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ غربت ایک ایسی بیماری ہے جس میں سب سے پہلے رشتہ دار اور دوست مر جاتے ہیں۔ دل لگائیں مگر خالق سے، مخلوق تو ویسے بھی وفا کے لائق نہیں۔ کوشش کریں کہ کوئی آپ کی شکایت رب سے نہ کرے۔ رشتہ دوستی کا ہو یا محبت کا ہے، کسی تیسرے کے آنے سے فرق پڑ ہی جاتا ہے۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، تھوڑی سی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھو دیتی ہے۔ دل کی سختی کیسے دور ہو سکتی ہے؟
اگر کوئی شخص ان 5 باتوں پر عمل کرے تو اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ فحاشی سے بچے، بے حیائی سے بچے، زنا سے بچے، 5 وقت کی نماز پڑھے، کسی کا دل نہ توڑے، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار اور اخلاق سے پیش آئے۔ دل نرم ہونے کی کیا علامات ہیں؟ حق بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، مخلوق کی خدمت کا جذبہ دل میں بڑھ جاتا ہے، کسی میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، انسان سب کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ خاموش چہروں پر ہزاروں پہرے ہوتے ہیں، ہنستی آنکھوں میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ مخلص لوگ بد نیت نہیں ہوتے اور بد نیت لوگ کبھی مخلص نہیں ہوتے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ وقت نظر نہیں آتا مگر دکھاؤ اور سکھا بہت کچھ چاہتا ہے۔ خواب ادھورے رہ جائیں تو آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ مولانا رومی سے کسی نے سوال کیا کہ کون سی موسیقی حرام ہے؟ جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آواز جو بھوکے غریب کے کانوں میں پڑے۔ کبھی بھی کسی کو کم تر نہ سمجھو، کیونکہ 5 روپے کا پین بھی 5 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے، آمین۔ زکوٰۃ صرف صاحب حیثیت پر فرض ہے، جبکہ ٹیکس ان پر بھی فرض ہے جس کے پاس کفن کے پیسے بھی نہ ہوں۔ یہی فرق ہے شرعی اور جمہوری نظام میں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ زندگی کچھ تو بھرم میرے احباب کا رکھ، سارے چہرے تو میرے سامنے عیاں نہ کر۔ سنا تھا کہ حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ سب سے بڑی قبر انسان کا دل ہے، جس میں آئے دن کوئی نہ کوئی احساس اور انسان دفن ہوتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے رونا ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کب کہاں غلط ہوں یہ کوئی نہیں بھولتا۔ وقت جب بدلتا ہے نا تو بدنام کرنے والے خود ہی نیلام ہو جاتے ہیں۔ کسی ایکس رے میں نہیں آتے جو زخم اپنوں نے دیے ہوتے ہیں۔ بے شک ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ بے شک انما العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ بے شک اپنی مرضی سے 2-4 قدم چلنے دیں، زندگی ہم تیرے کہنے پہ چلے ہیں برسوں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔